عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی بابرکت خدمت میں رسالت محمدیہ اور اس کے حقیقی ساتھی کے عنوان سے ان مقدس اور پاکیزہ مجالس کا آغاز آج کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ مطہر اور معظم آیت کلام الہی کے 38ویں سورہ یعنی سورہ مبارک ہے الفتح کی 29ویں آیت 20 آیت۔ اس آیت میں اللہ نے جان کائنات اور روح کونین سید الانبیاء امام المرسلین اور اپنے حبیب کی رسالت مطلقہ کا تعارف فرماتے ہوئے اس کے محافظ اور اس کے ناصر اور اس کے نگراں کون لوگ ہیں یہ بھی کائنات انسانیت کو بتایا۔ ارشاد ہوتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً بلا شبہ لا ریب اللہ کے رسول۔ اللہ نے اپنی رسالت کے حوالے سے گفتگو کی اور اپنی بارگاہ کی سب سے عظیم رہبری اور رہنمائی کے منصب و فائز اس کردار عظیم کا تذکرہ کیا جس کو ہم اپنا مولا و آقا سید و سردار اور اپنا نبی اور رسول مانتے، اور سادہ انداز میں انسانیت کی سماعتوں سے قریب ہو کر اللہ نے اپنے کلام کا آغاز کیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ یہ یقینی بات ہے، اس پر ایمان بھی ہے، اعتقاد بھی ہے اور یقین بھی۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا۔ ہم تو کلمے میں پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور رسول کا مطلب رسول ہی بتا دیا جاتا ہے۔ ارسال یعنی بھیجنا، اور جس کو بھیجا جائے ہدایت کی ذمہ داری دے کر اور نجات کی ذمہ داری دے کر اس کیریکٹر کو، شخصیت کو، ذات کو، اس ہستی کو، اس وجود کو، اس پرسنالٹی کو رسول کہتے ہیں۔ رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا، یعنی بے شک محمد اللہ کے بھیجے ہوئے، خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے ارسال کیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے والذین معہ، اور اللہ نے اکیلے محمد ہی کو نہیں بھیجا، ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی بھیجا ہے۔ محمد تنہا نہیں آئے، رسول تنہا نہیں آئے، پیغمبر اعظم تنہا نہیں آئے۔ والذین معہ، کچھ لوگوں کو اللہ نے اور بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ بھیجا ہے۔ ان کی صفات کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، اور ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، وہ سب کے ساتھ کافروں پر شدید ہے، کافروں پر سخت ہے، کافر ان سے بہت ڈرتے ہیں، بہت خوف کھاتے ہیں، بہت تھراتے ہیں، بہت لرزتے ہیں۔ کافروں کا ان کو دیکھ کر ڈر نکلتا ہے۔ یعنی اللہ نے ایک ہی لفظ میں رسول اللہ کے ساتھیوں کا تعارف کرا دیا، یعنی رسول اللہ کے حقیقی ساتھی وہ ہیں جن سے کافر ڈرتے ہو، لیکن جو کافروں سے ڈرتے ہو وہ رسول کے ساتھی نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن بینہم، اور یہ حضور اکرم کے ساتھی ہمراہ اور ان کی ذات کے نگراں اور ناصر و مددگار محافظ کون ہے؟ یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، ایک دوسرے پر جان نثار کر دیتے، ایک دوسرے پر قربان ہو جاتے ہیں، اپنے نفس کو فدا کر دیتے ہیں اور اپنی جان کو بالکل نثار کر دیتے ہیں۔ یہ محمد کے حقیقی ساتھیوں کا
تعارف انٹروڈکشن ہے. آپ محسوس فرما رہے ہیں نا. مسلمانوں نے جن کو محمد کا ساتھی سمجھا وہ اور ہے، اور قرآن نے جن کو محمد کا ساتھی کہا وہ اور ہے. اور ان میں فرق کیا ہے، ڈیفرنس کیا ہے؟ اللہ نے ایک لفظ میں انسانیت کو مطمئن کر دیا کہ جو محمد پر اپنی جان قربان کرے، جو محمد پر اپنے نفس کو فدا کرے، اپنے آپ کو صدقہ کر دے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، وہ ہے محمد کے حقیقی ساتھی. اب دیکھو جو میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ساتھی نہیں ہو سکتے. جو شب ہجرت کے بستر پہ سو کر خود کو قربان کر دے محمد کو بچا لے، یہ محمد کے ساتھی ہوتے ہیں. ذرا بلند ترین سلوات پڑھیے گا. اور آپ یہاں پر ذرا سوچئے گا، فکر کیجئے گا، تدبر و تفکر سے کام لیجئے گا، تھنکنگ کیجئے گا کہ محمد کے کچھ ساتھی ہیں. محمد رسول اللہ مولانا فرمایا پھر کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے رسول حبیب آپ ان اپنے ساتھیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. تراہم رکعا سجدا، یہ ہمیشہ سجدہ کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کا وجود سجدے سے علیحدہ نہیں ہے، یہ سجدہ کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، ہر چیز کو بڑی گہرائی سے سماعت فرمانا چاہیے. اللہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا تعارف کرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا. محمد تم انہیں ہمیشہ رکوع کرتا ہوا دیکھتے ہو اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہو. حالانکہ شریعت میں رکوع اور سجدہ 15 سال کے بعد واجب ہوتا ہے، لیکن محمد کے ساتھیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب سے ہیں تب سے سجدہ کرنا ہے. اب یہ بتاؤ کہ اس شان کے کون لوگ ہیں؟ اور کریے گا صحابہ کا احترام ہمیں بالکل تسلیم ہے، مگر کیا کوئی صحابی سجدہ کرتا ہوا پیدا ہوا ہے، رکوع کرتا ہوا پیدا ہوا ہے؟ ارے سوال یہ ہے کہ جب مسلمان ہی پیدا نہیں ہوئے تو سجدے اور رکوع کا سوال کیا ہوتا ہے؟ لیکن معصومین کی روایت بتاتی ہے علی پیدا ہوئے تو سجدہ کرتے ہوئے، حسن پیدا ہوئے تو سجدہ کرتے ہوئے. یہ ہے محمد کے ساتھ ہی. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. عزیزوں میں چاہوں گا کہ قرآن کی آیات کی بنیاد پر محمد و اہل محمد کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں، ان کی فضیلتیں اور ان کی مرتبتیں، ان کے درجات اور ان کے مراتب اور مقامات آپ محسوس فرما لیں اور دیکھ لیں. قریب آل محمد رسول اللہ. اب اس کو سمجھیے گا، ایک ہی لفظ میں پوری تاریخ حقیقت ہے، پوری تاریخ صداقت لکھی ہوئی ہے. محمد تو اللہ کے رسول ہے ہی، بھیجے ہوئے کچھ لوگ اور بھیجے ہوئے جو ہمیشہ سے محمد کے ساتھ ہیں. مکے میں جو ساتھ ہوئے وہ اور ہیں، مدینے میں جو ساتھ ہوئے وہ اور ہیں، لیکن ذات محمد کے ساتھی، ہستی پیغمبر کے ساتھی، نور محمد کے ساتھی. محمد رسول ہے اور جب سے وہ رسول ہے وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ محمد کب سے رسول ہے؟ غور کریے گا. محمد مکے میں آ کے رسول بنے ہیں. کہاں بنے رسول؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. اور اگر مکے میں آ کے رسول بنے اور 40 سال میں رسول بنے، جیسا کہ برادران اسلامی کا کنسپٹ ہے، نظریہ ہے، عقیدہ ہے اور ان کا ایمان ہے، وہ کتابوں میں لکھتے ہیں، تاریخ نویسی کرتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں، حدیث تحریر کرتے ہیں، اپنا نظریہ لکھتے ہیں اور اپنے اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں کہ رسول اللہ 40 سال کے بعد رسول ہوئے. جب اعلان کیا تب رسول ہوئے. توجہ کیجیے گا، یعنی 40 ایئرس جب آپ کی ایج کے گزر گئے تو آپ نے اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کیا کہ میں انی رسول اللہ علیکم جمیعاً، میں رسول ہوں. تو 40 سال میں رسول ہے. مسلمانوں کے یہاں محمد کب رسول بنے؟ 40 سال کے بعد. تو چلو
40 سال کے بعد مانا آپ نے ان کو رسول، تو پھر سوال پیدا ہوگا جو 40 سال میں رسول بنا ہے وہ 40 سال سے پہلے کیا تھا؟ اس کا مذہب کیا تھا؟ بھئی رسول تو 40 سال کے بعد بنے ہیں نا، جب 40 سال کے ہو گئے آپ نے کہا میں رسول ہوں، اللہ نے کہا اعلان کر دو، تو یہ 39 سال میں کون سا مذہب تھا؟ رسول کا دین کیا تھا؟ رسول کا ریلیجن کیا تھا؟ کیا تھے رسول اللہ؟ 40 سال کے بعد سے تو آپ نے مان لیا رسول، 40 سال سے پہلے کیا تھے؟ آپ مجھے بتاؤ رسول کا مذہب کیا تھا؟ رسول کا دین کیا تھا؟ یہ بڑا بھیانک سوال ہے اور بڑا ڈینجرس کوشچن ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ اگر 40 سال کے بعد تمہارا محمد رسول بنا ہے تو 40 سال تک کیا تھا؟ وہ مذہب ہمیں بتاؤ، کیا مذہب تھا؟ کیا دین تھا؟ کیا ریلیجن تھا؟ کیا نظریہ تھا؟ کیا عقیدہ تھا؟ کیا کنسپٹ تھا؟ کیا تصور تھا؟ کیا آپ کا راستہ تھا؟ کیا آپ کا مذہب تھا؟ آج مسلمان کے مذہب کی بات نہیں ہو رہی ہے، خود رسول اللہ کا مذہب آج سوال کے گھیرے میں ہے۔ اگر 40 سال کے بعد رسول بنے تو 40 سال سے پہلے کا مذہب بتاؤ، نہیں بتا پاؤ گے تو ہم سے پوچھو، ہم بتانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے خود ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فأبواه یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، ہوتا یہ ہے کہ بچہ تو پیدا مسلمان ہی ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، مگر اس کے پالنے والے، اس کے پیرنٹس، اس کے ماں باپ، ابا اس کے ماں باپ جس مذہب کے ہوتے ہیں اسی مذہب پہ لے آتے ہیں۔ بہت عظیم بات ہے جا رہا، اس کو فراموش رکھیے گا، مس رکھیے گا۔ ایک سوال اٹھ رہا ہے 40 سال سے پہلے کیا تھے محمد؟ تو دیکھیں پیغمبر نے خود فرمایا ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان، علی فطرت الاسلام، اسلام کا پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو جب مسلمان پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو یہ سب کہاں سے آ گئے؟ یہ سب کے سب لوگ الگ الگ مذہب کے ڈیفرنٹ ریلیجن کے کہاں سے آ گئے؟ کہ وہ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں پالنے والے ویسا پلنے والے کو بنا دیتے ہیں۔ توجہ دارا، تو اب یہ بتاؤ تم کس کی گود میں پلے؟ اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں تو یہ بتاؤ تمہارا محمد کس کی گود میں پلا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے مولوی صاحب کس کی گود میں پلے، مولوی کس کی گود میں پلے، کلمہ کو کس کی گود میں پلے، صحابہ کس کی گود میں پلے، خلفاء کس کی گود میں پلے، شہنشاہ کس کی گود میں پلے، سلاطین کس کی گود میں پلے، فرمان نوامے کائنات کس کی گود میں پلے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، حافظ جی کس کی گود میں پلے، قاری کس کی گود میں پلے، ماسٹر صاحب کس کی گود میں پلے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، پیش نماز کس کی گود میں پلا۔ یہ بتاؤ محمد کس کی گود میں پلے؟ ان کا نام محمد تو اپنے چچا کی گود میں پلے، چچا کا نام بتاؤ کیا ہے؟ کہ ابو طالب ہے، تو محمد ہی نے کہا جو پالنے والے کا مذہب ہوتا ہے، جو پالنے والے کا مذہب ہوتا ہے وہی پالنے والے کا مذہب ہوتا ہے۔ یعنی ہم سے الٹا سوال کر رہے ہو کہ ابو طالب کیا تھے؟ ہمیں یہ بتاؤ محمد کیا تھے؟ جو محمد تھے وہی ابو طالب تھے۔ سوال کرے کہ ابو طالب کا مذہب کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، آپ بحث کو ڈائیورٹ کر دینا، سوال کو بدل دینا کہ بھئی یہ نام سے کہو کہ ابو طالب کا مذہب کیا تھا، تم بتا محمد کا مذہب کیا تھا، چونکہ جو پالنے والے کا ہوتا ہے وہی پالنے والے کا ہوتا ہے۔ اور شاید اسی لیے اللہ نے محمد کے والد گرامی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اٹھا لیا تھا تاکہ چچا کو موقع ملے پالنے کا اور کوئی مذہب پہ بحث نہ کر سکے۔ ورنہ وہ رحمت کا پروردگار۔ اب کبھی صاحب رسول اللہ تو
مکے میں آ کے اعلان کرتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اپنا تعارف دیتے ہیں، تو یہ اعلان اظہار رسالت کا اعلان ہے، عطائے رسالت کا نہیں۔ دونوں میں فرق نہیں سمجھا آپ نے؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس وقت جب سامنے کی بات کو انسان نظر انداز کرتا ہے۔ یہ جو 40 سال کے بعد رسول نے کہا انی رسول اللہ الیکم، میں رسول ہوں، تو کب رسول بنے؟ اسی روز بنے؟ اس روز بنے نہیں، اس روز اعلان ہوا ہے۔ اعلان اور ہے، حقیقت اور ہے۔ تھے تو ہمیشہ سے تھے، اب کب سے تھے بھائی؟ محمد رسول ہے تو کب سے ہے؟ سورہ آل عمران تیسرا سورہ آیت نمبر 144، اب اللہ نے کلیئر کیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد کچھ ہے ہی نہیں، رسول ہے۔ یعنی جب سے محمد ہے تب سے رسول ہے۔ اور کریے گا رسالت 40 برس میں نہیں مل رہی ہے، آپ نے شاید سنجیدگی سے نہیں پہچانا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ پہلے انکار کیا وَمَا مُحَمَّدٌ، محمد از نتھنگ، کچھ نہیں، محمد کچھ نہیں، محمد کچھ نہیں، ایبسولوٹلی ڈینائی، انکار مطلق، محمد کچھ نہیں۔ جیسے لا الہ، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، ویسے وَمَا محمد، محمد کچھ نہیں، محمد کچھ نہیں، لا الہ کے بعد الا اللہ، بس وہ اللہ ہے۔ ایسے وَمَا محمد کے بعد الا رسول، وہ رسول ہے۔ یعنی جب سے ہے تب سے رسول۔ اللہ کب سے الہ ہے؟ جب سے ہے، تو محمد کب سے رسول ہے؟ جب سے ہے۔ اب بتاؤ محمد کب سے ہے؟ اور کہیے گا یہ کائنات نہ تھی، محمد تھا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا، یہ یونیورس نہ تھا، محمد تھا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ ڈائمنشن، یہ گلیکسیز، یہ اسپیس، اور یہ تمام ستارے، سیارے، کواکب، سواکب، پہاڑ، سمندر، دریا، ہوائیں، خلائیں، فضائیں، گھٹائیں، یہ جنت، جنت مالا، جنت نعیم، جنت عدن، جنت فردوس، جنت عالیہ، جنت خلد، یہ توبہ، یہ کوثر، یہ سلسبیل، یہ تسلیم، یہ حورے، یہ غلمان، یہ ملک، یہ فلک، یہ انبیاء، یہ مرسلین، یہ جو بھی کچھ ہے، یہ سب سے پہلے محمد تھے۔ کچھ نہ تھا، محمد تھے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اب کیسے بتا دیں؟ وہ کم سے کم تاریخ تو ہمیں معلوم ہو کہ محمد کب سے محمد ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، تو آدم سب کے باپ ہے نا، گرینڈ فادر، مولوی سے آدھا۔ تو اب سنو، پیغمبر نے فرمایا كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَوَدَّةِ، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ جاگرے ہوئے تو سو رہے ہو، میں کب نبی تھا؟ كُنْتُ نَبِيًّا، I was نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا، بنا نہیں۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ کنٹینیوس، مسلسل، كُنْتُ نَبِيًّا، میں نبی تھا۔ کب؟ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، جب آدم بنائے جا رہے تھے۔ آدم تو تھے نہیں، میں تھا۔ محسوس کریے گا، كُنْتُ نَبِيًّا، میں نبی تھا، نبی تھا، نبی بن نہیں رہا تھا، نبی بنایا نہیں جا رہا تھا، موجود تھا پہلے سے نبی۔ تو آپ کب سے تھے کون بتائے؟ ہماری تاریخ تو آدم پہ جا کے رک جاتی ہے، اور جو آدم سے پہلے بھی نبی ہو، اور کیا لفظ کہہ رہا ہے؟ انا نبیوں نہیں کہہ رہے کہ میں نبی ہوں، كُنْتُ نَبِيًّا، میں نبی تھا۔ یہ جہاں كُنْتُ آ جائے وہاں زمانے دم توڑ دیتے ہیں، پیریڈ کا تصور نہیں ہوتا، وقت کی تعین نہیں ہوتی، توجہ کر رہا ہوں، ٹائم فکس نہیں ہوتا۔ جہاں كُنْتُ آ جائے، آپ بیٹھے خاموش، جہاں كُنْتُ آ جائے وہاں نہ دن ہوتا، نہ گھڑی ہوتی، نہ ساعت ہوتی، وہاں نہ منٹ ہوتا، نہ سیکنڈ ہوتا، نہ دن ہوتا، نہ رات ہوتی، نہ زمانہ ہوتا، نہ گھر ہوتا، نہ پیریڈ ہوتا، نہ ٹائم ہوتا، نہ وقت ہوتا۔ جہاں كُنْتُ ہوتا، تو کیسے کہہ رہے؟ ارے اللہ نے کہا كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ بتاؤ کب تھا؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو کب تھا؟ کب کا لفظ آئے گا یہاں؟ کوئی بتا سکتا ہے کب تھا؟ تو جو
اللہ جانے کہاں ہے؟ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو کب تھا؟ بتاؤ نبی سب کر کے کب تھا؟ کہ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کب تھا؟ تو جہاں کن تو آ جائے وہاں زمانے تک تو ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کن تو کر کر نفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا کب تھا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح پیغمبر نے کہا کن تو نبی ہے وہ آدم و بین المعرض تھی میں نبی تھا جو جا رہا ہوں۔ تو تاریخ کائنات میں 3 دفعہ کن تو ہوا ہے، 3 دفعہ کن تو آیا ہے۔ اللہ نے کہا کن تو کنزم نفیہ، محمد نے کہا کن تو کنزم نبیہ تو جو جا رہا کن تو نبیہ، اور محمد نے بڑے بدلے میں کہا من کن تو مولا۔ اس منصع ہستی پر، اس افق کائنات پر اور اس زمانے کے اندر 3 مرتبہ ہم نے سنا اللہ نے کہا کن تو کنزم مخفیہ، کوئی زمانہ نہیں۔ نبی نے کہا کن تو نبیًا ہے، اور قدیم کے بھرے میں نبی نے کیا کہا کن تو من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ تو مسلمان کو اقرار کرنا پڑے گا نا۔ اللہ نے کہا کن تو کنزم مخفیہ، ہم نے چھوم کے کہا لا الہ الا اللہ، محمد نے کہا کن تو نبی ہے، ہم نے کہا محمد رسول اللہ، محمد نے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، عظم الصلوات۔ چاہوں گا ایک منزل اور ہے حضور، ایک منزل اور ہے۔ اب کیا بحث ہے ہماری مجلس کا موضوع کیا ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ رسالت محمدیہ اور اس کے حقیقی ساتھی۔ جب سے محمد رسول تب سے وہ ساتھی ساتھ ہے۔ کون ہے؟ تو محمد نے تو اپنے وجود کی خبر دی، بیدار ہے نا کہ میں کب سے ہوں، تو یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارے دادا آدم پانی اور مٹی کے درمیان بین الماء، ماں کہتے ہیں پانی، وتی مٹی، مٹی اور پانی کے درمیان تھی، یعنی گھومتا جا رہا تھا، ابھی بنے بھی نہیں تھے، میں نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور کہیے تو یہ تو پتہ چل گیا کہ محمد رسول ہیں اور آدم سے بھی پہلے ہیں۔ اب وہ کیسے پتہ چلے کہ ساتھی کون تھا؟ 1,40,000 صحابہ ہیں تو کیا یہ محمد کے ساتھی ہے؟ آتی تھی یہ محمد کے ساتھی آدم سے پہلے کے ہیں؟ نہیں ہے۔ ایک آواز اٹھی میں نبی تھا جب آدم بن رہا تھا، تو ایک آواز برابر سے اٹھی کن تو ولیًا، وہ آدم بن رہا تھی میں بھی ولی تھا۔ محمد نے کہا میں نبی تھا، آپ کے مولا علی نے کہا میں ولی تھا۔ پتہ چلا کہ آدم سے پہلے 2 تھے، ایک محمد اور ایک علی۔ محمد نے کہا میں نبی، علی نے کہا میں ولی، اور آدم کا وجود تشکیل پا رہا ہے، تو وجود آدم میں دونوں نظریہ آ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی، علی ولی اللہ بھی۔ اب صحیح آدم ذاتہ وہی ہوگا جو خالی محمد رسول اللہ کے نام کے علی ولی اللہ بھی کہے۔ رسالت کے اعلان پر، رسالت کے اعلان پر خالی کام نہیں چلے گا، کن تو ولی ہے۔ اب محمد مصطفیٰ نے تو کہہ دیا میں نبی تھا، انہوں نے اپنی پوسٹ کا انتخاب کیا، اعلان
کے وقت کہ میں نبی تھا، یہ نہیں کہا مصطفیٰ تھا، یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت مجتبیٰ تھا، یہ نہیں کہا کہ میں نور مجسم تھا، نہیں، کنت نبی پوسٹ درجہ توجہ کیجیے گا، یہ روح کو نہیں ملتا. میں اس وقت اپنی منزل پہ تھا، مسلک پہ تھا، بساط پہ تھا، میں نبی تھا. اچھا علی کے کتنے ہوتے ہیں؟ علی امام، علی امیر المومنین، علی خلیفۃ اللہ، علی یاسوب الدین، علی باب مدینہ العلم، علی مولود کعبہ، ہے نا؟ تو بہت سارے الفاظ ہیں. مولانا کے کتنے الفاظ ہیں بھائی؟ کتنے تعارفاتی رخ ہے؟ عرفانی منزلیں کتنی ہیں؟ علی کو کس طرح پہچانو گے؟ راکب دوش رسول، داماد رسول، نفس رسول، نفس خدا، سارے الفاظ ہیں. لیکن اب پیغمبر نے کہا میں نبی تھا جب آدم بن رہے تھے، تو آپ کے مولا نے کہا میں ولی تھا، یہ تو نہیں کہا امام تھا. کچھ بتا رہا ہوں. کہہ سکتے تھے کہ جب تمہارے دادا بابا گرینڈ فادر مورث اعلیٰ ابو البشر مسجد ملائکہ آدم بن رہے تھے اور پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت امام تھا. میرے بھائی محمد نبی تھے اور میں امام تھا. کہہ سکتے تھے، مگر امام نہیں کہا. اور کہیے گا کہہ سکتے تھے کہ میں امیر المومنین تھا، خود تو امیر المومنین تھا، میں امیر المومنین تھا، مگر امیر المومنین میں نہیں کہا. کہہ سکتے تھے کنت نفسا للہ، میں اللہ کا نفس تھا، کہہ سکتے تھے نا. یا کنت نفسا لرسول اللہ، یا میں رسول کا نفس تھا. کوئی لفظ منزل تعارف پر علی نے رکھا ہی نہیں. کانا ولی تھا. اصل میں جو ولایت میں کیپیسٹی ہے اور وسعت ہے وہ امامت میں نہیں ہے. امام میں اور ولی میں فرق ہے. ذرا سنیے گا، امام بہت بلند، عطیت، نبوت، رسالت، خلیت، ان کے بعد ہے امامت، مگر امامت سے بڑی ہے ولایت. جو امام ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زمین و آسمان اس کے سامنے بنے ہو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر میرا ساتھ دیجیے گا تو آگے بڑھ سکوں گا. سننے والوں کی ڈیوٹی زیادہ ہوتی، انہیں آگے منزل تک پہنچنا چاہیے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیا عہدہ دیا؟ عبدیت، نبوت، رسالت، اور خلت کے بعد کیا تھا فرمایا؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا، تو امام ہے نا. لیکن حضرت ابراہیم یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ آسمان میرے سامنے بنا، زمین میرے سامنے بنی، پہاڑ یہ کائنات میرے سامنے بنی. آج مجھ سے آپ ولایت کا ترجمہ پوچھو، ولی کس کو کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں جو سب سے آگے ہو، امیر المومنین جو مومنوں کا حاکم ہو. توجہ چاہا، نفس اللہ اللہ کا نفس، نفس رسول رسول کا نفس. توجہ چاہا، خلیفۃ اللہ اللہ کی طرف سے منتخب کیا ہوا رہتا، آدم بھی ہے. مگر ولی کا ترجمہ ہے، ولی اس ذات کو کہتے ہیں جس کے سامنے کائنات ولی ہو. علی تین ولی ہے تمہارے، اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں انگوٹھی دے. کتنے ولی ہیں؟ تین ولی. خدا کے لیے سمجھئے گا، نہ کس منزل فکر پہ آپ کو لے جا رہا ہوں. کتنے ولی ہیں؟ اتنا. علی اکیلے زکات دے رہے ہیں اور اعلان کتنوں کی ولایت کا ہو رہا ہے. کبھی سے بھی تو سمجھئے نا. خدا کے لیے سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ رکوع میں تو انگوٹھی دی ہے، زکات تو کچھ نہیں دی ہے، باقی آنکھوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اب بھی آپ کیا تکلف فرمائیں گے؟ تکلف رکے ٹھہریں گے. ارے کھئیے نہ کھل کر بے اختیار، جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی وہ ہمارا مولا ہے. علی نے انگوٹھی دی، ٹھیک ہے نا، تو کام کس نے کیا، عمل کس نے کیا؟ ہاں جی وہ تھا سلمان پڑھے محمد ذرا پہچانیے گا کیا کہا اللہ نے. ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا عزیزان کے
انگوٹھی رکوع میں کس نے دی؟ علی نے. اور اعلان کتنوں کی ولایت کا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ولی، میرا رسول ولی، اور وہ جو انگوٹھی دے رہا ہے یہ کیا ہوا؟ کام تو علی کرنا ہے. صرف یہ کہہ کے ختم کر دینا چاہیے عدالت کو یہ جو انگوٹھی دے رہا ہے یہ ولی ہے. اپنی ولایت کا ذکر کا کیا مطلب؟ اپنے رسول کی ولایت کا ذکر کیا مطلب؟ جو کام کر رہا ہے اس کا ذکر کرو نا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کسی بھی معصوم کے کام پر اس طرح اللہ نے مہر نہیں لگائی کہ آدم کا کام محمد کا کام ہے اور میرا کام ہے. نہیں، نوح نے جو کام کیا وہی محمد کام ہے، وہ میں کر رہا ہوں. ہے ایسا؟ نہیں کہا. لیکن جب علی نے انگوٹھی دی تو اللہ نے کہا میں ولی، میرا رسول ولی، علی ولی. مطلب کیا ہے؟ بتانے یہ چاہتا ہے کہ علی اکیلا نہیں ہے، علی جو بھی کرتا ہے اللہ بھی شریک ہوتا ہے، محمد بھی شریک ہوتا ہے. اللہ کے کام میں دونوں شریک ہیں. محمد بھی علی بھی، محمد کے کام میں دونوں شریک، اللہ بھی علی بھی، علی کے کام میں دونوں شریک، اللہ بھی محمد بھی. کسی کے کام میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان کے کام کو اللہ کا کام کہا جائے، رسول اللہ کا کام کہا جائے. یہ علی کو کمال ملا. توجہ جا رہا سمجھنا، جب بھی علی کچھ کرے تو وہ اکیلے نہیں کر رہا ہے، اللہ بھی کر رہا ہے اور رسول بھی کر رہا ہے. اب کیا ہوا تھا؟ ولی کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ جو کائنات کو بنائے وہ ولی، یا جس کے سامنے بنے وہ ولی. تو یہ میرا ذاتی کنسپٹ ہے، نظریہ ہے، عقیدہ ہے نہیں. چلو قرآن کی طرف چل رہے ہیں. آج ولی کا مطلب سمجھ کے جانا. قرآن ولی سورہ کہف 18واں سورہ آیت نمبر 59. اللہ نے ایک شکوہ کیا سارے انسانوں سے، ایک شکایت کی آدم کی پوری اولاد سے. یہ وہ اللہ ہے جس نے کبھی شکایت نہیں کی. 700 برس تک نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا رہا اور لوگ مانتے رہے، مگر مجھے چاروں کتابوں میں نہیں ملا کہ اللہ نے کہا کہ بھائی تم اس کو خدا مان رہے ہو. لوگ مانتے رہے، اللہ خاموش رہا. 500 سال تک فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا رہا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. اللہ خاموش بیٹھا رہا. شداد تقریباً 250 برس اپنے آپ کو خدا کہتا رہا، مگر اللہ نے شکایت نہیں کی، کبھی نہیں کی. لوگ نمرود کو پوج رہے، اللہ خاموش. لوگ فرعون کو پوج رہے، اللہ خاموش. لوگ شداد کو پوج رہے، اللہ خاموش. بولا ہی نہیں، شکوا ہی نہیں کیا. اصل میں اگر اللہ شکوا کرتا اور کہتا نمرود کو تو ماننا، خدا مجھے مانو، فرعون کو تو ماننا، مجھے مانو، شداد کو تو ماننا، مجھے مانو. اگر اللہ ان سے الجھ جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری خدائی پہ کیا اثر پڑتا ہے. باطل اگر کسی حق مقام پر کسی وجہ سے آ جائے اور صاحب حق خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق ہو گیا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیں مسلمان پریشان کر رہے ہیں. ارے آپ کہتے ہیں علی کا حق چھن گیا تھا، علی بولے تو نہیں. نمرود 700 سال تک خدا بنا رہا، اللہ بولے تو نہیں. 500 سال تک فرعون خدا بنا رہا، مسرت الوہیت پر بیٹھا رہا، اللہ تو نہیں بولا. تو جو چاہ رہا ہوں، ارے بھائی 350 سال شداد بیٹھا رہا مسرت الوہیت پر، اللہ تو نہیں بولا. تو کیا نمرود، شداد اور فرعون کو، انہیں خبیثوں کو، تینوں کو چوتھے اللہ کے مقابلے پر کیا کہنے آپ تو ایسے کنفیوژن میں پڑ گئے جیسے رشتہ داری کا معاملہ. سبھی قرآن کی بات ہو رہی، بار نگاہ عالم خاموش رہا یا نہیں. وہ جو نمرود بیٹھا تھا مسرت ربوبیت پر، اللہ بنا ہوا، خدا بنا ہوا، اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا اللہ نے تو 700 سال تک کیوں دیتا رہا؟ کیا وہ حق تھا؟ اللہ تو خاموش ہے. تو علی کی خاموشی کو سند بنانے والوں
بڑی منزل پر لے آیا سرکار بات چل رہی ہے ولی پر پیغمبر نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بن رہے تھے تو آپ کے مولا نے کہا میں اس وقت بھی ولی تھا تعلق کرا رہا ہوں رسالت محمدیہ اور اس کے حقیقی ساتھی جب سے محمد رسول ہیں کچھ لوگ اسی وقت سے اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں کون ہے بتانا چاہ رہا ہوں مدینے والے نہیں مکے والے نہیں ایک علی بولے میں تھا محمد کے ساتھ اور کس پوزیشن سے تھا کس حیثیت سے تھا ولی تو ولی کا امام کیوں نہیں کہا کہ میں امام تھا کیا امام نہیں تھے امام تھے اگر علی اس وقت امام نہ ہوتے تو پھر رسول کی حدیث کی زد میں آدم آ جاتے کہ جو اپنے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مرتا ہے تو امام تو تھے مگر ایسے امام اعلان نہیں کیا کہ میں امام تھا کہا کہ میں ولی تھا چونکہ محمد ہے کائنات کی تخلیق سے پہلے اور علی کہہ رہے میں ولی اور ولی کا ترجمہ قرآن میں یہی ہے کہ جس کے سامنے کائنات بنی ہو یا کائنات کو بنایا اب میں ریفرنس دے رہا ہوں سورہ کہف 18واں سورہ 18 سورہ آیت نمبر 59 اللہ نے شکوہ کیا پوری کائنات سے کہتا ہے اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم بھائی یہ لائٹ بند کر دو گرمی کر رہی ہے ہم نے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرے فسجدوا سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا ففسق عن امر ربہ اس نے اپنے رب کے حکم سے روگردانی کی آپ جہاں تک آگے بات اب اس کے بعد کہتا ہے آپ تتخذون ہو وذریتہ اولیاء من دونی علماء بیٹھے پوچھ رہا اب اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹو تمہیں کیا ہو گیا افتتخذون وذریتہ اولیاء من دونی مجھے چھوڑ کر میرے مقابلے پر شیطان کو ولی بنا رہے ہو آپ میرا نہیں ہے کہ آپ کو جگانا اچھا رہا ہے قرآن کا آئے لگ رہا ہو اللہ نے کیا کہا تمہیں کیا ہو گیا تم سب کے سب شیطان کو ولی بنا رہے ہو اگر لوگوں نے شیطان کو اپنا ولی نہ مانا ہوتا تو اللہ شکوہ نہ کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر ایسا نازک وقت بھی آیا ہے کہ اس نے شیطان کو اپنا سرپرست اور اپنا متصرف مانا اپنا کنٹرولر مانا اللہ کہہ رہا کیوں مان رہے ہو اے وہ رب العزت وہ پروردگار جو نمرود کے خدا بننے پر خاموش رہا فرعون کے خدا بننے پر خاموش رہا شداد کے خدا بننے پر خاموش رہا اگر کچھ لوگوں نے شیطان کو ولی مان لیا تو تیری ذات پہ کیا اثر پڑا اب سنو ولایت کی امپورٹنسی اپنے عہدے پر خوش رہ سکتا ہوں چپ جب خدا بننے سے لوگوں کے تیری توحید پر اثر نہیں پڑتا تو شیطان کے ولی بننے سے کیا اثر پڑے گا کوئی جو چاہے والے تیری ذات کا بے نیاز مطلق سے تو تیروں پر کیا اثر پڑے کہا نہیں اگر جواز ہوتا تو میں پرمیشن دے دیتا اجازت دے دیتا جو چاہے ولی بن جائے تو پھر کیا ہوا کہ سنو ولی کون ہوتا ہے اگر جاگ رہے ہو تو بات پہنچ سکے گی کہتا ہے شیطان ولی بن جاتا اگر اس میں قابلیت بھی ہوتی قابلیت ہوتی استعداد ہوتی اگر رائٹ ہوتا جواز ہوتا تو میں اجازت دے دیتا وہ جواز کا اثر کر دیا تو کہتا ہے اسے شیطان کو ولی نہ مانو وائی ریزن سبب غرض وجہ کیوں نہ مانے والی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اس لیے ولی نہ مانو نہیں یہ کافر ہو گیا اس لیے ولی نہ مانو نہیں اس نے سجدے سے انکار کیا یہ ملعون ہو گیا لعنت میں گرفتار ہو گیا مغضوب ہو گیا گمراہ ہو گیا
لعنتی ہو گیا، قیامت تک کے لیے مردود بارگاہ الہی ہو گیا. کوئی ریزن نہیں بتایا، کچھ نہیں بتایا. سنو، اگر بیٹھے ہو فرق عدابت ہو، کہتا ہے نہ اس وجہ سے نہ اس وجہ سے نہ اس وجہ، کہتا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا، میں نے ان کو ایویڈنس نہیں بنایا. کہے گا خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق کا. مجھے دیکھ رہے ہیں حیرت شدہ نظروں سے، استجاب زدہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ ارے بھائی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہیں وہ یہ جھوٹ بولتے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، لگا دیا چارج، جھوٹ بولتے جھوٹے کے پیچھے نماز نہیں. ارے بھائی یہ برابر سے معاملہ نہیں کرتے، عادل نہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا ہے نا، یا ان میں اور اخلاقیات کی کمیاں ہیں ان کے پیچھے. چاہ کیسی لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کون سا چاہتے لگایا؟ کچھ نہیں. وہ کہہ رہا ہے جب میں زمین و آسمان بنا رہا تھا تو یہ موجود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ موجود نہیں تھے، یہ آئی وٹنس، یہ پریزنٹ نہیں تھے، موقع پر نہیں تھے. انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی. تو شیطان کی ولایت کا ریئیکشن کیا ہے، تردید کیا ہے؟ اللہ نے شیطان کو ولی ماننے سے انکار کس پوائنٹ پر کیا ہے؟ صرف ایک پوائنٹ کہ یہ موجود نہیں تھا جب میں زمین و آسمان بنا رہا تھا. تو اگر اللہ کسی کو ولی بنائے گا اسے بنائے گا نا جو زمین کو بنتے ہوئے دیکھ رہا، جو آسمان کو بنتے ہوئے دیکھ رہا. اب ولی کا مطلب کیا ہے؟ علی نے کہا کنت ولیاً، میں اس وقت بھی ولی تھا. زمین میرے سامنے بنی، آسمان میرے سامنے بنا. اور یہ کائنات ایکسیڈنٹل نہیں ہے، اچانک نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، تصادم نہیں ہے کہ خود سے بن گئے. ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک ادب ہے. ہر چیز بنائی، سورج کو بنایا اس کا سسٹم، چاند کو بنایا اس کا سسٹم، ستاروں کو بنایا ان کا سسٹم، سمندر کو بنایا ان کا سسٹم. تو جن کے سامنے بنی وہ سسٹم کو بھی جانتے ہیں، جب جائیں گے سورج کو اٹھائیں گے. یہ آسمان والے کائنات وہ اس کے ہر جز سے حقیقت سے واقف ہے نا. سسٹم جانتے تھے، سورج پر ڈال دیا، سسٹم جانتے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سسٹم جانتے تھے، ستارہ ڈال لیا، سسٹم جانتے ہیں سمندر پہ مسلح بچھائیں گے. سلام پڑھتے محمد و آل محمد. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں علی ولی اللہ. ولی کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے اب کیا کہا سورہ مائدہ؟ ابھی میں نے پڑھا انما ولیکم اللہ. اللہ ولی جس نے کائنات بنائی، ورسول محمد ولی وہ جس نے انگوٹھی دی ولی. گواہ تو بنا
اچھا چھوڑیے اللہ نے کس موقع پر کہا آپ تتخذونہ؟ اب ذرا سے بڑا سینسیٹیو بڑا حساس مسئلہ ہے. اللہ آدم کی پوری اولاد سے کہا یہودی عیسائی ہندو مسلمان مسلمانوں میں 73 فرقے سب صدمے آ گئے نا شکایت کی. سوچو اللہ سب سے کہہ رہا آفا تتخذونہ تم سب کہہ دیا اس نے جتنے انسان ہیں سب سے کہہ رہا ہے تم سب شیطان کو ولی بنا رہے ہو. تو آ گئے نا شک کے دائرے میں پتہ نہیں کون بنا رہا ہوگا. تو جب شک آ جائے تو صفائی دینے کا حق ہے یا نہیں ہے نا. اب سنو ہماری شریعت کا حوالہ ہے. اللہ سب سے کہہ رہا ہے تو شیطان کو ولی مان کرو ولی مان کرو. ہمارا سلام ہو ہماری شریعت پر ہمارے مراجع کرام پر ہماری مرجعیت نے ہمارے حیات نظام نے جو شریعت مرتب کی ہر کلمے میں علی ہر اذان میں علی ہر اقامت میں علی جو کہا کہ ہر جگہ جب اذان کہنا تو علی ولی اللہ کہنا جب اقامت کہنا تو علی ولی اللہ کہنا جب کلمہ پڑھنا تو علی ولی اللہ کہنا. سچے راز کیا ہے اصل میں اللہ کی شکایت تھی پوری انسانیت سے تم شیطان مان رہے ہو ولی کو سب شک کے دائرے میں آ گئے. ہم نے تو اذان میں اقامت میں کلمے میں علی کی ولایت کا اعلان کر کے اللہ سے بتا دیا پروردگار ہمارا ولی تو علی ہے. حضور ہم جو علی ولی پڑھتے ہیں یہ کسی کو چڑھاتے نہیں ہیں کسی کی ہوڈنگ نہیں کرتے کسی کی تسلیم نہیں کرتے. اللہ ایک سوال پوچھ رہا ہے تم شیطان کو مانتے ہو تو ہم نے تو اعلان کر کے علی ولی اللہ کا بتا دیا. ہمارا ولی شیطان نہیں ہے علی ہے. اب جو خاموش بیٹھے ہیں وہ بتائیں ان کا ولی کون ہے. ہمارے یہاں ہر طرف سے ولایت ہے. اگر تو جانا ہمارے یہاں ولایت علی بھی ہے ولایت فقی بھی ہے. معصوم موجودہ اور ولی یا محمد یا علی نعرہ حیدری نعرہ صدری نعرہ خیبری آواز بلند سلوات. یہ علی ولی اللہ کا اقرار نہ کسی کو ستانے کے لیے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے. اے پروردگار ہمارا کوئی رشتہ نہیں شیطان سے ہمارا ولی تو علی ہے. ولی تو علی اب تو ولی مان لیں. افتتخذونہ وذریتہ. اچھا اور آگے درس پڑھا دیا اللہ نے تم شیطان کو ولی مان لے اور شیطان کی اولاد کو بھی کبلے کی اولاد بھی ہو سکتی. تو جب شیطانی ولایت میں اولاد ہے تو رحمانی ولایت میں ابھی تو ذریت ہوگی نا. لوگوں کی سمجھ میں ولایت نہیں آتی. بات کریے گا اچھا تو ولایت کے دو مطلب سننا ہے. اللہ نے کہا میں ولی تو اللہ گواہ تھوڑا ہی ہے. گواہ وہ تو بنانے والا خالق کائنات کے کریشن ہے. اس نے کائنات کو بنایا وہ بھی ولی. تو اب ایک ولی کے معنی ہوئے کائنات بنانے والا. کائنات بنا رہا تھا اللہ. گواہ کون تھے؟
چھوٹی بات ہے، قرآن ہے، پھر یاد کر لو آئے 18واں سورہ 59ویں آیت یاد رکھنا۔ اچھا حضور یہ تو بات ختم ہو گئی۔ ایک ریسرچ کرنے والے نے ریسرچ کی کائنات پر، اس نے 21ویں صدی بہت بڑی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی، اس نے ریسرچ کرتے کرتے سارے وسائل سارے سورسز اس نے یوز کی، استعمال کی، تو بھائی رزلٹ نکال کے آیا کہ یہ زمین ایسے بنی، آسمان ایسے بنا، سورج ایسے بنا، چاند ایسے بنا، ستارے۔ اس نے بہت بڑا تیر مارا، اس نے اپنی ریسرچ کے رزلٹ کو مارکیٹ میں رکھ دیا کہ یہ میرا رزلٹ ہے۔ ادھر سے کسی مست دیوانے نے جس کا مذہبی ولایت تھا، اس نے نہج البلاغہ سے پہلا خطبہ لا کے رکھ دیا۔ آپ کے مولا کے خطبوں کی کتاب ہے نا، سید رضی نے جمع کی، خطبہ جانتے ہیں، اس میں پہلا لیکچر ہے خطبہ، اس کی ہیڈنگ جانتے ہو کیا ہے؟ سرخی جو لگائی ہے، سید رضی نے خطبے کو پڑھ کر جو مولا نے منبر کوفہ سے انشاء فرمایا تھا، وہ لکھتا فی خلق عالم و آدم۔ یہ خطبہ ہے اس بیان میں کہ یہ دنیا کیسے بنی اور آدم کیسے بنے، تو یہ کیسے بنے وہی بتا سکتا ہے جس کے سامنے بنے۔ بھلی تھا اور کریے۔ اب اس نے یہ ریسرچ جب رکھی تو کسی نے یہ خطبہ اس کے پاس بھیج دیا۔ اب اس نے یہ خطبہ دیکھا، اب مجھے نہیں اس کا نام آئنسٹائن ہے یا کیلے ہے یا اس کا نام جبر ہے، اس میں مجھے کنفیوژن ہے، میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا جب کلیئر نہیں ہوں۔ ایک سائنسدان ہے ریسرچ کی کائنات کے اوپر، اس نے رزلٹ یہ دیا کہ یوں بنا، یوں بنا، یوں بنا، یوں بنا۔ ادھر علی کی پہلی تقریب میں فی خلق آدم و عالم، دنیا کیسے بنی، آدم کیسے بنے، علی نے بتایا۔ اس خطبے کا ٹرانسلیشن کر کے انگلش میں اس سائنٹسٹ کے یہاں کسی علی کے چاہنے والے نے، اب جو اس نے پڑھا تو گھٹنوں میں سمجھ کے بیٹھ گیا۔ جب 1400 سال کے بعد جو بات سورسز کی بنیاد پر بیان کر رہا ہوں، یہ کون تھا جو ایسی دنیا میں بیان کر گیا کہ جب سورس کا نام ہی نہیں تھا، جہالت میں ڈوبا ہوا تھا عالم، خالی اونٹ بکری کے علاوہ، کھجور کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ کون تھا بھائی؟ مکہ مدینے کی زینت جس نے کائنات کے راز آئے سربستہ، اسے کبھی نجات مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ تو اللہ کو کہہ نہیں سکتے۔ اب دوسری بات بچی کہ کائنات ان کے سامنے بنی، اور اس کا مطلب یہ ہے بنی، تو یا تو کلمے میں امیر ولی اللہ کا اقرار کر لو، ورنہ شرک پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اب سمجھے ہمارے قوم کی بالغ نظری اور اس کا مقدر، اس کی قسمت، اس کو جن معصوم ہستیوں کے دامن ملے، انہوں نے سلیقہ سکھایا کہ تم ہمیشہ ولایت علی کا اقرار کرنا تاکہ اپنی منزل پر رہو اور انسانیت کے دائرے سے نکل پاؤ۔ کچھ لوگ خاموش ہو گئے، علی کو خدا نہیں کہا جا سکتا، علی کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، علی ناراض اگر نہ ہوتے خدا کہنے پر اور اللہ کہنے پر تو میرا دل علی کو اللہ کہتا، مگر چونکہ علی ناراض ہوتے اور سزا بھی کیسی دی؟ سزا کس کو دی؟ نصیری آیا تھا نا، انہوں نے کہا آپ اللہ ہیں، وہ کہا ادھر آ، قتل کیا، کمیٹے حسن آنکھ سلگا چلایا، دو نے سزا دی، جرم ایک تھا، سزا دو۔ پھر خاموش ہے آپ، علی ہے سزا، وہ علی کو اللہ کہہ رہا ہے، تو ایک جرم تھا نا، سزا کو دی نہیں۔ اب جسے ایک جرم سمجھ رہے ہیں وہ دو جرم ہے۔ علی کو اللہ نہ ہوتے ہوئے اللہ کہا اور بندہ ہوتے ہوئے بندہ نہ کہا۔ ایک جگہ حضرت دیکھیے گا، کمال کی بات ہے نا، ہم لوگ کچھ سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ عمل علی نے 70 بار کیا ہے کہ نشست میں، ایک دفعہ قتل کیا، جلایا، پھر
زندہ کر دیا. جب وہ زندہ ہو کے کچھ بدلی کر گیا ٹھیک ہو ہوگا نہیں, یقین بڑھ گیا. پھر جلایا, پھر کر دیجئے 70 بار, نہ 69 بار نہ 71 بار. 70 بار کیوں کیا؟ اصل میں کل کے عدد 70 ہے. اس خاموشی پہ تو قربان نبی کو دل چاہتا ہے. اتنی بے مثال خاموشی ہے. ارے کل فیکون نہیں سنا؟ اللہ جب کچھ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے کل کہنے کا, فیکون ہو جاتی. تو یہ کل کیا ہے؟ کاف نون, نون کے 50 عدد ہے, کاف کے 20 ہے, 20 اور 50 70, تو کل کے 70 ہی ہے. علی مظاہر کل بتا رہے تھے. ایسے ہوتا ہے 70 بار جب سے کب کو چھوڑ دیا جا تیرے خان پر, مگر پروردگار دیکھ رہا تھا. وہ کہا علی وعدہ کہ پروردگار کیا وعدہ کہ یہ دنیا و آخرت تمہارا ہمارا کمپرومائز. کیا کمپرومائز؟ کہ علی یہ تجھے خدا کہہ رہا تھا, اگر کوئی کم ظرف ہوتا تو اس کا منہ موتیوں سے بھر دیتا. نہیں سمجھتے آپ؟ اپنے آپ کو خدا کہنے والوں کو نمرود کتنا نوازتا تھا, فرعون کتنا نوازتا تھا, شداد کتنا نوازتا تھا, مگر علی بگڑ گئے تو اللہ دیکھ رہا تھا. علی تیرے ظرف کا کیا کہنا؟ علی سننا, تاریخ کی جان نکال کے رکھ رہا ہوں. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ پیدا ہو رہے جو کہتے ہیں بروں کو برا نہ کہو, وہ کچھ لوگوں سے متاثر ہے. اور جو بھی جگہ اللہ دے رہا تھا کہ وہ کمزار جنہیں لوگوں نے خدا کہا تو انہوں نے مان لیا, اور جنہوں نے نہیں مانا انہیں قتل کیا. مگر علی تیری بے نیازی انسانیت یہ کھڑی ہے پلیٹ میں خدائی کہ علی خدا بن جا, خدا بن جا. علی کہہ رہا ہے میں اس کا بندہ ہوں. پروردگار یہ میرے لیے فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. علی کی بیان دیکھنا, علی کا بیان نظر دیکھنا. کھڑے ہوئے ہیں لوگ, علی خدا ہے, آپ خدا ہے, کوئی اور ہوتا تو کیا کہہ رہا, مجھے خدا کہہ رہا ہے, مجھے خدا کہہ رہا. علی نے خدائی کا قبول, گھر آئی ہوئی خدائی کو ٹھکرا. اب ہم سے کہتے ہیں اگر علی کا حق چھن گیا تھا تو علی تو تمہارے فاتح خیبر تھے, صاحب ذوالفقار تھے, حق چھیننے والوں کو اڑا دیتے تلوار سے. کتنی دیر لگتی, غیرت نہیں آتی. علی آئے تو انہیں اپنا حق لے گئے. ارے بے شرم سوچ کے بول, جو گھر پہ آئی ہوئی خدائی کو ٹھوکر مار دے, جو گھر پہ آئی ہوئی خدائی کو ٹھوکر مار دے, وہ نسلی فقیروں کے گھر خلافت لینے جائے گا. بس عزیزوں وقت تمام ہو رہا ہے. ولایت اور یہی ملائک جب آگے بڑھتی رہی, آگے بڑھتی رہی, آگے بڑھتی رہی, تو آپ زیارات پڑھئے شہدائے کربلا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباؤہ. کربلا کے شہید انہیں ولایت کا منصب دیا گیا, اولیاء اللہ, اللہ کے ولی, اور انہی شہیدوں کے علمبردار اور قافلہ سالار کا نام عباس. عباس خالی ولی ہی نہیں ہے, زینت ولایت ہے, ولی مطلق. علی نے جس کو اللہ کی بارگاہ میں نماز شب پڑھ پڑھ کے مانگا, اس ہستی کا نام
عزیزوں بڑا پیار ہے نا عباس سے، بڑا لگاؤ ہے عزاداروں۔ دیکھیے سب کے مذاہب بھی ہوتے ہیں، سب کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن عزاداروں میں جو کیفیت حضرت عباس کے حوالے سے ہے، شہیدوں میں جس رخ سے عزادار حضرت عباس کو سنتے ہیں وہ رخ اپنا خود اپنی مثال ہے۔ شہیدوں میں حضرت عباس کو ایک خاص انداز سے سنتے ہیں عزادار، اور اسیروں میں سکینہ کو۔ میں نے ابھی مصائب شروع نہیں کیے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ جناب عباس سے عزاداروں کا اتنا گہرا رشتہ کیوں؟ اٹوٹ، لاجواب، بے مثال، ادیب النظیر، کیوں؟ اصل میں دو وجود ہے کائنات میں جو اکول ہے، برابر، اور جس کے لیے خود نبی کی نص ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفر نہ، تو علی اور فاطمہ برابر کی ہستیاں۔ ایک کی تمنا کا نام عباس ہے اور ایک کی تمنا کا نام عزادار ہے۔ عباس کو اللہ سے علی نے مانگا، عزاداروں کو اللہ سے فاطمہ نے مانگا۔ یہ رابطہ ہے، یہ اچھا مانگنا اس وقت پہ سمجھ میں آتا ہے جب کسی کے پاس نہ ہو۔ بہت ساری چیزیں بھائی انبیاء نے مانگی اللہ سے، مثلا سورہ نم 27واں سورہ 21ویں آیت، یا اور سورہ سبا اور سورہ پڑھ لیجئے۔ سلیمان جیسا پیغمبر اللہ سے کہہ رہا ہے رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے ملک دے دے، ایسا ملک کہ جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہے۔ یہ قرآن جناب سلیمان مانگ رہے ملک، تو سمجھ میں آ جائے بھائی کیوں مانگ رہے، ان کے پاس تھا نہیں۔ اگر پہلے سے ہوتا تو کیوں مانگتے، یا اگر شایان شان ملک ہوتا ہے اس سے بڑا تو چھوٹا کیوں مانگتے۔ ایک معیار ہے مانگنے کا، جو چیز نہ ہو وہ مانگو۔ علی کی بیٹوں کے باپ ہیں جانتے، حسن اور حسین، دونوں کی منزل کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو جب جوانان جنت کے سردار ہیں تو اب کتنا ہی بڑا کوئی بیٹا مل جائے ان سے بڑا تو نہیں ہوگا۔ تو دو بیٹوں کے ہوتے ہوئے مولا کائنات نے عباس کو کیوں مانگا؟ اسی ایک پوائنٹ کو، نقطے کو اگر سمجھ لیں تو جناب عباس کی فضیلت سمجھ میں آ جائے۔ حسن و حسین کے ہوتے ہوئے میں آپ کے دماغ میں اپنا دماغ ڈالنے کی تو قدرت نہیں رکھتا، مگر اپنی باتوں سے عظمت کے قریب تو آپ کو لا سکتا ہوں نا۔ بھئی علی کیوں مانگ رہے ہیں؟ مولا آپ کے پاس تو حسن جیسا نونہال جوانان جنت کا سردار ہے، آپ کے پاس تو حسین جیسا لاجواب ہیرا جوانان جنت کا سردار، پھر عباس کو کیوں مانگ رہے؟ کس لیے مانگا؟ تو آج تو وقت نہیں تو بتا سکوں کیوں مانگا، کیا اہتمام کیا۔ حضرت عباس کے حوالے سے جو اہتمام کیا ہے کمال ہے، اور پھر منزل ہے کس طرح بنا دیا۔ ایک حدیث چلی آ رہی تھی بہت زمانے سے، پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ہارون اور موسیٰ بھائی تھے، علی اور محمد بھائی تھے، مگر دو بھائی اور بے مثال ہیں، عباس اور حسین۔ کسی شاعر کے چار مصرے میں پڑھتا نہیں ہوں
دین کی بنیاد عمارت، جن سجدوں پہ ہے دین کی بنیاد عمارت، وہ سجدے محبت کے کبھی قضا ہو نہیں سکتے۔ جن سجدوں پہ ہے دین کی بنیاد عمارت، وہ سجدے محبت کے قضا ہو نہیں سکتے۔ ناراض تو ہو سکتے ہیں، ہارون سے موسیٰ، عباس سے شبیر خفا ہو نہیں سکتے۔ کیسے خفا کیسے خفا؟ اب ذرا ایک منظر دیکھنا اور اس منظر کو یاد رکھنا۔ حسین سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ عباس کس منزل پر ہے علی کی نسبت سے؟ میرے بابا نے کیسے مانا ہے میرے بھائی کو؟ عباس کو طلب کیا ہے اللہ سے، کس طرح؟ امام حسن سے کوئی زیادہ جانتا ہوگا؟ غور کرنا۔ ارے جناب عقیل کو معین کیا انصاب عرب کے ماہر کہ جاؤ خاندان میں کوئی ایسی خاتون تلاش کرو پاک و پاکیزہ مطہرہ عفیفہ جس کے بدر سے ایک بیٹا پیدا جو میرے حسین کے لیے ذخیرہ نصرت ہے۔ عقیل ہے خاندان بنی ہزار کے سردار کے پاس جانے کے بعد اس نے آتے دیکھا سید عرب کو، آگے بڑھ کر پیروں پہ گر پڑا، قدم بوسی کی، کہا ابو طالب کے نام آپ نے کیسے زحمت فرمائی؟ کہا ابو حضام ہم آئے ہیں تیرے گھر، آئیے میرے گھر کو آپ نے عزت بخشی۔ ارے بنی کلاب جن کے نام تلواروں کے قبضوں پر لکھے جاتے تھے وہ خاندان، حضرت عباس کی ننیال، آپ کا حساب شجاعت کا آئینہ ہے۔ ابو حضام کہتے چوڑے سینے والے کو، حضرت عباس کے نانا کا ایک رخ بتا دو، کسی جنگ میں آپ جنگ کر رہے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، اور جب گھیر لیا گیا اور نیزے مارے گئے تو نیزہ ان کے دل پہ لگا اور پھر اوپر بات کر دی، مگر وہ گھوڑے پر ہے۔ لکھا ہے روایت میں کہ 7 دن تک ان کا لاشا زین پر ایسے ہی رہا تو مخالف لشکر کا ایک سپاہی بھی قریب نہیں آیا۔ یہ ہیبت تھی، یہ روب تھا اس ننیال کے نواسے ہے عباس۔ علی نے کیوں بھیجا تھا؟ جاؤ۔ حقیم کہتے ہیں ابو حضام تمہارے یہاں تو بیٹی ہے نا فاطمہ؟ ہاں ابو طالب کی بیٹی میری بیٹی ہے، اور میں نے بہت سلیقے سے اس کو پروان چڑھائے۔ کہا عمر کتنی ہو گئی؟ کہا اس کی عمر 15 برس۔ کہا اس کی ذمہ داری حوالے کر دو، مگر کفو کہاں سے ملتا ہے؟ کہا ارے میں تیرا رشتہ لے کے آیا ہوں بیٹی کا۔ جھوٹنے لگا، ابو طالب کا لال ہماری بیٹی کا رشتہ، مگر کس سے؟ کہا کس سے نہیں، میرے آقا نے بھیجا ہے، میرے مولا نے بھیجا ہے، علی کی خواہش ہے کہ تمہاری بیٹی ان کی حرم بنے۔ گر پڑا زمین پر اور چومنے لگا قدموں کو۔ ابو طالب کے لال ہم غریبوں کی مذاق نہ کیجیے، ہم کہاں اور وہ عصمت کا آفتاب اللہ کا ولی فاطمہ کا شوہر، اس کا رشتہ ہمارے گھر آیا۔ جناب عقیل کہتے ہیں ابو حضام بنی مطلب نے بنی ہاشم نے کبھی کسی کے ساتھ مذاق کیا ہے؟ یہ چنیندہ خاندان ہے کائنات کا، ہم مذاق نہیں کرتے، ہم دین کے بارے میں تبصر نہیں کرتے۔ تیری بیٹی کا رشتہ لے کے آئے، یقین نہیں آیا، فوراً آیا بیوی کے پاس، ارے مبارک ہو تمہاری بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ کہا کہاں سے؟ کہا علی کا رشتہ آیا ہے۔ کہا چھوڑیے کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہاں اور علی کہاں؟ علی کا رشتہ نہیں، وہ خاتون جنت کے شوہر ہے، وہ ابو طالب کے پسر ہے، وہ محمد کے داماد ہے، وہ نفس اللہ ہے، مولود کعبہ ہے، راکب دوچ رسول ہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے علی کا رشتہ آئے گا۔ باپ اور ماں میں جب آواز بلند ہوئی تو جناب ام بنی جو فاطمہ کے نام سے مشہور ہے، اپنے برابر کے حجرے میں آرام فرمائے، محل خواب سو رہی ہے، گھبرا کے اٹھی، کہا اماں آج تک تو میں نے آپ کی آواز کو بلند دیکھا نہیں تھا، آج کیسی آواز بلند ہے؟ کہا بیٹی تیرا باپ بات ہی ایسی کہہ رہا ہے جس کو یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں میرے بابا؟ کہا بیٹی کہہ رہے تیرا رشتہ آیا ہے اور علی کے حملہ تیری شادی ہونے جا رہی ہے۔ کہا اماں میری ماں صحیح کہہ رہے، میرا بابا صحیح کہہ رہا ہے۔ کہا بیٹی تجھے کیسے خبر؟ کہا ابھی تو میں سوئی ہوئی تھی، خاتون نے جب لگائی اور میرے ہاتھ پہ سر رکھ کر میری پیشانی کو چوم کے کہا ام المؤمنین مبارک ہو، تو میرے بیٹوں کی ماں لے جا رہے ہیں۔
میری شہزادیوں کی مربیہ بننے جا رہی ہے۔ رشتہ طے ہو گیا، جناب فاطمہ کلابیہ علی کے حرم میں شامل ہوئی۔ جب دلہن بن کے آئی ہیں، رونا چاہتے ہیں نا، جب دلہن بن کے آئی ہے فاطمہ کلابیہ، ام البنین نام نہیں ہے، کنیت ہے۔ بنین جمع ہے ابن کی، جو بنتا ہے بنون، لیکن وہ مضاف ہوا، بنین مضاف ہے، تو ابھی گرامر کے اعتبار سے ام البنین بنا، یعنی 4 بیٹوں کی ماں، عباس، عبداللہ، جعفر، محمد، 4 بیٹے، اور کریے گا 4 بیٹوں کی ماں ام البنین۔ یہی تو تھا کہ کربلا کے بعد رو کے کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہو، اب میرا کوئی بیٹا زندہ نہیں تھی کربلا سے پہلے۔ اب صاحب دلہن بن کے جب آئی ہے، کیا کہنا، محمل کس اعتبار سے آئی، اتری دروازے پر اور فاطمہ کی ڈیوڑی کو بوسہ دیا، سجدہ کیا، ہاتھ جوڑے اور کہا میرے مولا، میرے آقا یہ بتائے بی بی خاتون جنت کا مزار کس سمت میں؟ کدھر ہے؟ فاطمہ زہرا کی تربت، علی نے اشارہ کیا جنت البقیع کی طرف، وہ ہے فاطمہ کی قبر مطہر۔ سنو گے کھڑی ہوئے کہا فاطمہ نسائے جنت کی سردار بیوی، میں حلف اٹھا کے کہہ رہی ہوں، میں آپ کی ہمسر بن کے نہیں آئی ہوں، میں آپ کے بچوں کی خادمہ بن کے آئی ہوں۔ جب ماں کا معیار فکر یہ ہو، جب گود میں عباس جیسا کردار بنتا ہے، میں آپ کے بچوں کی ماں بن کے آئی ہوں۔ علی نے کہا چلیے بیوی، بیت الشرف میں چلیے، اپنے مقام پر پہنچی، سید خانہ میں قدم رکھے، کہتی ہیں شہزادیوں کدھر ہے مولا؟ زینب اولیاء مقام کلثوم بی بی کی بچیاں نور نظر کدھر ہیں؟ نبی زادیاں کدھر ہیں؟ خدیجہ کی نواسیاں کدھر ہیں؟ علی نے اشارہ کیا اس حجرے میں، حجرے میں آواز پہنچی، جناب زینب و کلثوم نکلی، میری طرف دیکھنا، اور نکلنے کے بعد دونوں شہزادیوں نے جھک کے کہا اماں سلام۔ جیسے اماں سلام کہا ام البنین زینب کے قدموں میں گر پڑی، ارے کیا قیامت کر رہی ہو شہزادی، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں۔ میں کنیز بن کے آئی ہوں۔ آوازوں میں تکلف نہ کرنا، فرزند زہرا کا ماتم ہے، جسے فاطمہ نے بیٹا کہا، وقت تمام ہو رہا ہے، بس تصورات کے جملے کو سن لیجئے، رو لیجئے، مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کر دیجئے، مخصوص مجلس ہے۔ جیسے ہی جناب زینب کے قدموں میں جھکی، زینب تڑپ گئی، ارے آپ کیا کر رہی ہیں؟ بازو پکڑے، سر اٹھائے، جناب ام البنین نے روتے روتے کہا زینب میں کنیز بن کے آئی، اور بیوی آج میں وعدہ کر رہی ہوں دعا کرو تو مستجابات دعات ہو، تمہاری دعا کو اللہ رد نہیں کر سکتا، فاطمہ کی بیٹی ہو نا، دعا کرو۔ کہا دعا، اللہ سے کہو کہ وہ مجھے ایک شیر جیسا بیٹھا دے۔ جناب زینب نے علی کا، ام البنین نے گول سے اپنی چمٹا کر پیشانی کا بوسہ دے کر جناب زینب سے کہا بی بی ایک بات آؤں، جب اللہ مجھے شیر سا بیٹا دے گا نا تو میں اس کو وصیت کروں گی کہ میرے لال کبھی زینب کے سامنے آنکھیں نہ اٹھانا، اور کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا۔ مسائل تو ہو گئے بس، اگر آپ حاضر ہوتے تو آپ اپنا حال دیکھتے، اپنے آپ کو حاضر کریں، یہ مسائل کا وقت ہے۔ فاطمہ زہرا آ گئی ہے، بی بی آئی ہے، دیکھ رہی ہے میرے بچے پر کیسا روتے ہیں، اور کسی رہناک سے گریہ کرتے ہیں۔ حضرت کمال الحسین عباس پیدا ہوئے، پروان چڑھے، بڑے ہوئے، وصیتیں ہوتی رہی، پروان چڑھاتی رہی، رلوریاں دی
تھی نہیں ام المؤمنین تربیت دیتی رہی عباس کو. لیجئے 60 ہجری آ گئی. عباس ہے کہ جب زینب کے خدمت میں آتے ہیں تو نظریں جھکی ہوئی زمین پر گڑی ہوئی کبھی نگاہیں نہیں اٹھائی. روایت لکھتی ہے عباس نے 31 برس زندگی گزاری مدینے میں اور کوفے میں مگر زینب کے سامنے کبھی آنکھیں بلند نہیں کی نگاہیں نہیں اٹھائی. ہمیشہ جناب زینب کو ماں کا درجہ دیا. اب کیا پڑھو میں آپ کے سامنے جناب زینب کو کتنی بھارس تھی اور ماں کی تربیت کا کیا اثر. کبھی نظریں نہیں اٹھا. ادھر حسین کبھی بھائی کہا ہی نہیں. آقا سید مولا یا ابن رسول اللہ ولی یہی آوازیں آتی تھی. کبھی بھائی نہیں کہا کبھی نہیں کہا. اس لیے تو وفاداری معین ہے اور مخصوص تھے عباس سے. اپنے بھائی کو بھائی ہوتے ہوئے بھی کبھی بھائی نہیں کہا. آقا مولا بس اب ختم ہو گئی. 9 بج گئے. 9 بجے کا ٹائم تھا. 1 منٹ ہے میرے پاس. سنو جب یہ اللہ کا شیر اور اللہ کے شیر کی آرزو حسین کی بارگاہ میں آیا تو بولا نہیں. جا چکے ہیں سپاہی جا چکے ہیں شہداء آئے ہیں. جب سینے میں نفس تنگی کرنے لگا تو کیا عباس کو نہیں معلوم تھا میرے بابا نے مجھے کیوں مانگا تھا. اب حسین کا بچانے والا کوئی نہ رہا تو خیمے کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے اور کچھ کہا نہیں. اتنے روئے کہ سامنے کی زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. حسین لرز کے اٹھے اور کہا میرے شیر میرے لال میرے بھائی عباس یہ گریا کا تسلسل کیسا ہے. تو ہڈکیاں بن گئی اور روتے روتے کا بابا آپ میرے بابا کے وارث ہیں میں آپ سے کچھ کہوں آپ لفظوں کے محتاج نہیں ہیں. کہا اچھا عباس تم بھی ہمیں طبیعت چھوڑنے کی پروگرام بنا کے آئے ہو. ہم سمجھ گئے تم مرنے کی اجازت لینے آئے مگر نہیں بھیا تم میرے لشکر کا نمبردار ہو. تو رو کے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے. وہ سپاہی وہ مجاہد سب تو اپنے خاک و خون میں بلتا ہو گئے. آقا میرا نفس سینے میں تنگی کر رہا ہے. تو حسین نے کہا عباس جب کی اجازت نہیں. کیوں نہیں؟ علی کو حسین کو نہیں معلوم تھا مرنے والا کو کہ بابا نے عباس کو مانگا ہے نصرت کے لیے تو جب کی اجازت دے دے. اصل میں امامت ہوتی ہے عدالت کے اوپر قائم. حضرت عباس کو جب کی اجازت دینا عدل کے خلاف تھا. چونکہ جب کا مطلب ہوتا ہے برابر کی طاقت سے برابر کی طاقت کو بڑھانا. عباس کی طاقت لشکر یزید سے کہیں زیادہ تھی. عدالت کے مطابق نہیں تھا. ارے جو نظروں پہ لشکر کو اٹھا دے اس کی تلوار کی تار لگ سکتا تھا. لشکر یزید جس عباس کا بھتیجا اپنی مسکراہٹ سے لشکر کو مار ڈالے اس لشکر سے لڑاتے حسین عباس کو. اجازت دے جاؤ بھائی پانی لے آؤ. مجلس ختم ہو گئی. پانی کے لیے جان آدھی عباس نے دہنا شانہ کٹا. آیا چانا پتا ہوا سر پہ گرز لگا سر کے 2 ٹکڑے ہوئے. ایک حصہ دہنے کانٹے پہ آیا ایک حصہ بائیں کانٹے پہ آیا. میرا آخری نام بڑھتا ہے عجیب طرح کا مرثیہ. ارے ہر شہید جب گرا گھوڑے سے تو اس نے ہاتھوں سے اپنے آپ کو روک لیا مگر ہائے وہ مظلوم. زین سے گرنے سے پہلے جس کے دونوں ہاتھ قطع ہو چکے ہو کیسے گرا ہوگا یہ تو مقتل بتائے گا. مگر جب عباس گھوڑے سے گرے اور آخری آواز کی یا سیدہ و مولائی ادرکنی مولا سید اے میرے آقا میری مدد کو پہنچے میرا سلام ہے آخری. حسین جب آئے ہیں تو آنے کے بعد حسین نے دیکھا کہ عباس کروٹیں بدل رہے ہیں.
سر کو یکجا کیا، زانوں پہ رکھا۔ عباس نے کہا مولا غلام کا سر اس لائق نہیں ہے کہ زانوں پہ رکھا ہے۔ حسین جھکے کہتے ہیں عباس تیری وفا پر حسین فدا، آخری وقت میں بھی آداب کا اتنا خیال۔ دہان پہ دہان رکھ دیا حسین۔ عباس نے کچھ کہا، عباس کیا چاہتے ہو بھیا؟ کہا آقا دنیا میں جب آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، آج میں یہ دنیا چھوڑ رہا ہوں، خواہش ہے کہ آپ کی زیارت کرو۔ کہا عباس پھر تو مختارو زیارت کرو۔ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ حسین نے رومال نکالا اور آنکھ کے خون کو صاف کیا۔ عباس نے چہرہ دیکھا، مجلس ختم ہو گئی ہے۔ عباس نے چہرہ دیکھا، ایک مرتبہ سینے میں تنگی محسوس کرتے ہوئے جملہ کہا، آقا میں حق نصرت ادا نہ کر سکا۔ کیا کہہ رہے ہو عباس؟ کہا آقا جاتے جاتے کوئی آرزو اپنی بتائے، کوئی خواہش بتائے جس کو یہ قرآن پورا کرے۔ اے امام حسین نے تڑپ کے کہا عباس 32 سال سے تم نے مجھے سید کہا، آقا کہا، مولا کہا، سردار کہا، مالک کہا، مختار کہا، کبھی بھائی نہیں کہا۔ عباس مجھے بھائی کہہ دو، ایک بار بھائی کہہ دو۔ زمین کربلا تھرانے لگی، عباس لڑنے لگے، مولا کیا فرما رہے؟ میں آپ کو بھائی کیسے کہوں؟ کہ کیوں نہیں کہو کہ بھیا بھائی کہو؟ آخری میری خواہش ہے کہ مولا ماں نے ماں کیا ہے، منع کیا ہے، اور مجھے وصیت کی تھی کہ اگر حسین کو بھائی کہا تو عباس ماں ناراض ہو جائے گی۔ مولا میری ماں کی وصیت ہے، میں ماں کو ناراض کیسے کروں؟ میں بھائی نہیں کہہ سکتا۔ حسین نے ایک مرتبہ اپنے اختیار امامت سے ساری زمینوں کو پست کیا